آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فلم دیکھی جس کا نام تھا اینیمی ایٹ دی گیٹس۔ جنگی موضوع پر مبنی یہ فلم بڑی دلچسپ ہے، لیکن میں نے اسے کیوں موضوع بحث بنایا، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس فلم کا موضوع دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی روس کے شہر پر قبضے کی کوشش اور روس کی جوابی جدوجہد ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ جرمنی حملوں پر حملے کر رہا ہے اور شہر کے کئی مقامات پر کنٹرول بھی حاصل کر چکا ہے۔ روس کے فوجی انتہائی مایوس ہیں، اسلحے کی قلت ہے، کسی کے پاس بندوق ہے تو گولیاں نہیں، گولیاں ہیں تو بندوق نہیں۔ روسی فوجیوں میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہمارے اپنے جرنیل ہمیں ایک ایسی جنگ میں جھونک رہے ہیں جو اب جیتی نہیں جا سکتی۔ روسیوں کا مورال بہت نیچے ہے جبکہ جرمنوں کا مورال بلند ترین سطح پر۔ ایسے میں روس کے میڈیا آفیسر کی ملاقات ایک انتہائی مشکل سچویشن میں ایک نوجوان لڑکے وسیلی سے ہوتی ہے جو اپنی نشانہ لگانے کی صلاحیت سے اس کا دل موہ لیتا ہے۔ اگلی فوجی میٹنگ میں روس کا ایک جرنیل تمام میڈیا آفیسرز سے پوچھتا ہے کہ ہمیں اپنے فوجیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو یہی میڈیا آفیسر جواب میں کہتا ہے کہ ہمیں ہیروز کی ضرورت ہے۔ جرنیل پوچھتا ہے کہ کیا تم کسی ہیرو کو جانتے ہو، تو جواب میں میڈیا آفیسر وسیلی کا نام لیتا ہے۔ بس اس کے بعد روس کے سب سے بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پر وسیلی کے کردہ و ناکردہ کارنامے چھاپنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ وسیلی مشہور اسنائپر بن جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے جیسا بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ وسیلی نے آج کتنے بندے مارے، اسکورنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پروپیگنڈا جرمنوں کو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ انہیں بھی وسیلی کے مقابلے پر اپنا ایک بہترین اسنائپر بھیجنا پڑتا ہے۔ بنیادی خیال اس فلم کا یہ ہے کہ ایک معمولی سی جنگی چال سے ایک پوری فوج کا مورال بلند کر لیا جاتا ہے اور روس ایک ہاری ہوئی بازی جیت جاتا ہے۔ یہ جنگی چال سمجھ جانے کے بعد یہ بات سمجھنی نہایت آسان ہو جاتی ہے کہ حسن نثار جیسے صحافی ٹی وی پر بیٹھ کر جب کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم تو تمہارا ہیرو ہی نہیں تھا، تو ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں حسن نثار جیسوں کی اس وضاحت کی ضرورت کیوں ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی بھی تعلق پاکستان سے نہیں تھا، محمود غزنوی افغانی تھے۔ ہمارے ملک میں ایسے فتنے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جن کی زبانیں میرے آقا کر کر نہیں تھکتیں، لیکن ان کا کردار پاکستان کی آڑ میں اسلام دشمنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ کم و بیش یہی ہوتے ہیں: ارطغرل تو ترکوں کا ہیرو تھا، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کیا محمد بن قاسم پاکستانی تھا؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیا صلاح الدین ایوبی پاکستانی تھا؟ تم کون ہوتے ہو حق جتانے والے؟ اب یہاں ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کون۔ آپ شاید یہ کہیں کہ بحیثیت قوم ہم پاکستانی ہیں اور دینی لحاظ سے مسلمان۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بحیثیت قوم پاکستانی ہونا ہماری شناخت ہے تو معذرت کے ساتھ آپ غلط ہیں۔ نہ صرف غلط ہیں بلکہ حسن نثار جیسے لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ بحیثیت قوم ہم ہندوستانی تھے، پھر ہندوستان میں اسلام آیا اور ہم میں سے کچھ ہندو رہے اور کچھ مسلمان ہو گئے، لیکن ہماری قومیت نہیں بدلی، ہم ہندوستانی ہی رہے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ مذاہب ہیں جن کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں، لہٰذا اسلام کے نام پر ہم نے اپنا خطہ الگ کر لیا۔ آپ اس خطے کا نام کچھ بھی رکھ لیجئے، بحیثیت قوم وہ آپ کی شناخت نہیں بن سکتا۔ بحیثیت قوم تو ہمارا ہندوستانیوں سے کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، ہمارا جھگڑا ان سے دین کا تھا۔ جو ملک ہم نے بنایا وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ ہندوستانی قوم تھے اور ہم کوئی اور قوم تھے۔ بحیثیت قوم تو ہم دونوں ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان کا تو وجود تھا ہی نہیں، تو پاکستانی قوم کہاں سے آ گئی؟ ہم بھی ہندوستانی تھے، وہ بھی ہندوستانی تھے، لہٰذا یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا، ہم ساتھ رہ سکتے تھے۔ لیکن جھگڑا یہ تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور وہ 4 کروڑ خداؤں کے پجاری، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اور وہ کسی نبی کو ہی نہیں مانتے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ گزارا نہ ہو سکا سو ہم نے الگ ملک بنا لیا، قوم کے نام پر نہیں، اسلام کے نام پر۔ جس دن ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں اسلام کے نام پر الگ وطن چاہیے، اس دن ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم بحیثیت قوم اپنی شناخت ہندوستانی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت ضرور کی، لیکن ہندوستانی سے پاکستانی کی طرف ہجرت نہیں کی، بلکہ ہندوستانی سے مسلمان کی طرف ہجرت کی۔ لفظ پاکستانی کیا ہوتا ہے؟ چودھری رحمت علی نے اسلام کے نام پر الگ ہونے والے خطے کا نام پاکستان رکھ دیا تو ہم پاکستانی ہو گئے۔ اگر وہ کچھ اور نام رکھ دیتے تو ہم آج کوئی اور قوم ہوتے۔ یاد رکھیے، پاکستان صرف ایک نام ہے، ایک جگہ ہے، ایک خطہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اصل بنیاد آپ کی علیحدگی کی اسلام ہے۔ جب آپ یہ موضوع سمجھ لیں گے تو آپ یہ جان جائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیرو تھے، محمد بن قاسم بھی ہمارے ہیرو تھے، طارق بن زیاد بھی ہمارے ہی ہیرو تھے،
صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان یہ تمام کے تمام ہمارے ہی ہیرو تھے، کیونکہ اب ہم بحیثیت قوم نہیں بلکہ بحیثیت دین پہچانے جاتے ہیں۔ اسلام کے سبھی ہیروز ہمارے ہیں اور ہمیں ہیروز کی اشد ضرورت ہے۔